الفاتحة. صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. معزز سامعین اکرام، سب سے پہلے تمامی حضرات کو اس حقیر فقیر کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، بے پناہ کرم اس رب کا جس نے کائنات کو وجود بخشا، ہم کو رمضان کریم عطا فرمائے. رمضان کریم کی تاک رات ہم کو عطا فرمائے. اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تاک راتوں کو معمولی مت سمجھو. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بے شک اسی میں اللہ نے نازل کیا، لیلۃ القدر میں نازل کیا قرآن. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کو کیا معلوم کہ کیا لیلۃ القدر ہے؟ اللہ کے تیور دیکھیے، اللہ کا مزاج دیکھیے. پہلے اللہ نے لیلۃ القدر کے بارے میں بیان فرمایا کہ قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا. پھر فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کو کیا معلوم ہے کیا ہے لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. کہیے سبحان اللہ. 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف 1000 مہینے سے افضل ہے. 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فقط 1000 مہینے سے ہی افضل ہے. 1000 مہینے سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. یہ اللہ کی رحمت کی بات ہے. اللہ کی رحمت سے وہ رحمت ہے کہ انسان تا زندگی گناہ کرتا رہے اور جب وہ بخشنے پہ آئے فقط ایک نیکی کو اتنا بھاری بنا دے کہ تمام برائیوں پر وہ ایک نیکی بھاری ہو جائے. 1000 مہینوں سے افضل
لیلۃ القدر خیر من الف شہر. پھر آگے فرماتا ہے رب تبارک و تعالی تنزل الملائکہ والروح فیہا. اللہ تبارک و تعالی نازل کرتا ہے فرشتوں کو اور جبریل علیہ السلام کو اس میں یعنی اس رات میں. آپ اور ہم کو معلوم ہے شب قدر کیا ہے. ہم لوگوں نے وقت برباد کر دیا, اپنے وقت کو ضائع کر دیا. اتنی عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو راتیں عطا فرمائی, رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا فرمایا. ہم نے دنیا بھر کی باتوں میں لگ کر اپنے وقت کو ضائع کر دیا. کبھی چائے کی دکان پر بیٹھے ہیں, کبھی مٹر گشتی کر رہے ہیں, کبھی اول جلول باتیں کر رہے ہیں. مسجد میں آنے کی صرف ان کو توفیق ہوتی ہے جن کو اللہ بخشنا چاہتا ہے. اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں, جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں. والروح فیہا بإذن ربہم, اپنے رب کے حکم سے. اللہ اکبر, اپنے رب کے حکم سے اس رات میں نازل ہوتے ہیں. من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر, سلامتی بھیجتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اللہ کے رسول کی امت کے لیے بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں, سلامتی مانگتے ہیں اللہ سے. کب تک؟ یا حتی مطلع الفجر, جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو. اللہ اکبر. یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ یہ اتنے رازوں سے بھری ہوئی رات ہے کہ صرف اہل معرفت جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے کیا معاملات ہیں. اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر تلاش کرو آخری عشرے کی طاق راتوں میں. آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21 رمضان, 23 رمضان, 25 رمضان, 27 رمضان, 29 رمضان. ارے اگر آپ نے ہر طاق رات کو منایا, اللہ سے دعائیں کی, التجائیں کی, عبادت کی, تو کوئی نہ کوئی سی تو اصل طاقت ہوگی. یقین جانو اگر صدقے جیسے رب کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے اس کی بارگاہ میں تم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور گزشتہ گناہوں کی اللہ سے سچے دل سے توبہ کی, تو اللہ اتنا غفور و رحیم ہے, اتنا بخشنے والا ہے کہ تمہارے تمام گناہوں کو وہ ایک پل میں معاف کر دے. دوستوں بزرگوں, اللہ سے نو لگا, مانگو اللہ سے. آج جو مسلمان کا حال ہے, در در پھر رہا ہے, مارا پھر رہا ہے, ہر وقت پریشان ہے, اس نے رب سے لو لگانا چھوڑ دیا. ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے, انہوں نے بھی کہا اے لوگوں معبودان باطل کو چھوڑ دو, تمہاری فقط پکار سنے گا میرا رب. نبی نے بندوں کو رب سے قریب کیا اور قریب کیا. لوگوں کا حال یہ تھا, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی حیات طیبات پڑھیں, اتنا نماز کے عاشق, اتنی نماز کے عاشق, کبھی کوئی مصیبت آ جائے مصلی بچھایا, نماز پڑھی, اللہ سے دعا مانگی. کوئی خوشی کا وقت آیا, مصلی بچھایا, اللہ سے دعا مانگی. کوئی بھی موسم ہو, پریشانی ہو یا خوشی ہو, دکھ درد تکلیف ہو, اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے تھے, اللہ سے اپنی باتوں کو منوایا کرتے تھے. وسیلہ اللہ کے محبوبوں کا لیا کرتے تھے, کبھی نبی کا وسیلہ دیتے تھے, کبھی پنجتن پاک کا وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے. دوستوں بزرگوں, وسیلہ ضروری, وسیلے کے ساتھ دعا کرو, انشاءاللہ کبھی رد نہیں ہوگی. اور حدیثوں میں آتا ہے, مفہوم حدیث بیان کروں کہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوا کرتی. ہاں کچھ فوراً قبول کر لی جاتی ہیں, کچھ وقفے کے بعد قبول کی جاتی ہیں, کچھ کو معلق کر لیا جاتا ہے, اٹھا لی جاتی ہے. جب میدان محشر میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا, تمہارے اعمال کم ہوں گے, اس وقت یہ دعائیں تمہاری نیکیوں میں شامل کی جائیں گی. مانگو اللہ سے محبوبوں کا وسیلہ دے. اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے ہم کو حکم دیا, اے لوگوں اللہ سے مانگو, عبادت کرو, اور نبیوں کو ولیوں کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے بھیجا گیا. مگر آج ہمارا حال, اللہ
परेशान फिर रहे हैं, कोई तकलीफ है, फलां के पास जाएंगे, फलां के पास जाएंगे, इनसे मदद मांगेंगे, उनसे मदद मांगेंगे। याद रखो, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब असबाब के तौर पर अल्लाह ने पेश की है। शिफा देने वाली जात रब की है, मगर असबाब डॉक्टर को बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला रज़्ज़ाक़ है, मगर हुक्म दिया है कि तुम काम करो, पैसा कमाओ। अल्लाह तबारक व तआला हमको समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरा मफहूम जो आज का है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, अलिफ लाम मीम। अभी हजरत ने एक बात बताई कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि खबरदार अल्लाह और उसके रसूल के आगे आगे मत चलो। यहां रसूल के आगे तो मामला समझ में आया कि नबी ने कुर्बानी नहीं की, और अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह और उसके रसूल के आगे आगे मत चलो। आखिर ये मामला क्या है? दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल हदीस में इरशाद फरमाते हैं, बल्कि हदीस कुदसी में कुरान में इसका मफहूम है कि नबी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहता। नबी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहता सिवाय इसके कि जो रब की तरफ से वही नाज़िल होती है। तो गोया अल्लाह के रसूल ने हमको जो हुक्म दिया, नमाज का, सौम सलात का, सब कुछ नबी ने अपनी जबान से नहीं कहा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी की जबान पर अपने कलाम को जारी फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। गुज़िश्ता मर्तबा मैं आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ और मैंने रब की वहदानियत से मुताल्लिक़ चंद बात पेश की। आइए अब मैं आगे बढ़ूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जितने नबी दुनिया में आए, हर किसी ने एक नारा बुलंद किया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये सिर्फ हमारे नबी ने नहीं, बल्कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया, ऐ आदम अलैहिस्सलाम, ये बताइए आप दुनिया में भेजे गए अल्लाह तबारक व तआला को पहचानवाने के लिए, क्या आपने भी अपनी उम्मत को कलमा दिया? आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, हाँ, मेरा भी कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस वक्त थे नहीं। एक बदबूदार एतराज करता है कि नबी, वो तो 40 बरस के बाद नबी बनाए गए, उससे पहले तो उनका वजूद नहीं था। वो माज़अल्लाह हमारी तुम्हारी तरह बशर है, तमाम ऐब उसको नजर आते हैं। अल्लाह अकबर, किस कदर जाहिल शख्स है वो। नबी के गैब पर एतराज उसका काम, नबी के इख्तियारात पर एतराज उसका काम, नबी की बुराई करना उसका काम। आखिर क्या बात है? अल्लाह तबारक व तआला जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। मचल कर कहिए, खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। एक तरफ बदबख्त नबी भी कहता है और एक तरफ नबूवत के इल्म गैब पर एतराज भी करता है। एक तरफ नबी भी मानता है, दूसरी तरफ इल्म गैब पर एतराज भी करता है। अरे नादान, जरा अक्ल के दरवाजे को खोल और लुगात निकाल कर दे, तुझे खुद समझ में आ जाएगा तू कितना बड़ा नादान। नबी का लफ्जी तर्जुमा होता ही है गैब बताने वाला। कहिए दोबारा, नबी का तर्जुमा क्या होता है? गैब बताने वाला। एक तरफ मुंह से कहता है कि गैब बताने वाला, और एक तरफ एतराज भी करता है कि ये नहीं मालूम, वो नहीं मालूम। तुझको क्या उनसे ज्यादा मालूम? अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बदअकीदों से हमारी हिफाजत करे। 40 साल के बाद नबी बने, उससे पहले नबी नहीं थे।
اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس صحابہ کی زندگی بھی موجود ہے، احادیث بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ جب ہم ان کے فتنوں میں مبتلا ہوں اور ہم حدیثوں کا مطالعہ کریں، خود بخود صحابہ کرام کے زندگی کے معاملات کو دیکھ کر ہمارے عقیدے میں اور نکھار آ جاتا ہے۔ ان کی باتوں میں ہرگز مت آنا۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو کچھ نہیں معلوم، نبی اختیار والے نہیں تھے، نبی کو 40 سال کے بعد علم نبوت ملی۔ آؤ صحابی کی بات کا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نبی کب ہوئے؟ آپ نبی کب ہوئے؟ تو نبی نے نہیں کہا کہ میں 40 سال کے بعد نبی ہوں۔ سبحان اللہ، مچل جاؤ دوستوں سرکار دو عالم کی عظمت پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور فرمایا، اے جابر، جاننا چاہتے ہو کہ میں نبی کب بنا؟ اللہ اکبر، جب آدم مٹی اور پانی کی منزلوں کو طے کر رہے تھے، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ اس وقت بھی میں نبی تھا، بنایا نہیں گیا۔ اس وقت مجھے نبوت نہیں ملی، اس وقت بھی میں نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلوں کو طے کر رہے تھے۔ سمجھ میں آ گیا صحابی کا عقیدہ یہ ہے، نبی تو ہمارا اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا پتلا بھی تیار نہ ہوا تھا۔ جو صحابیوں کا عقیدہ وہی ہم سنیوں کا عقیدہ، وہابیوں کے عقیدے سے دور بھاگو۔ اسی وجہ سے تو میں نے عالم تصور میں سوال کیا، اے آدم علیہ السلام، اے انسانوں کے جد، اے آدمیت کے باپ، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے بھی تبلیغ دین کی، یہ بتائیے آپ کا کلمہ کیا تھا؟ آدم علیہ السلام نے زبان حال سے ارشاد فرمایا، اے رہبر ربانی، میرا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے آدم علیہ السلام، آپ نے اپنا کلمہ کیوں نہیں پڑھوایا؟ لا الہ الا اللہ آدم خلیفۃ اللہ کیوں نہیں پڑھوایا؟ کہا میں نے یہ کلمہ اپنی امت کے لیے رکھا، میری امت نے پڑھا لا الہ الا اللہ آدم خلیفۃ اللہ، لیکن جہاں میری ذات کی بات ہے تو میرا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نوح علیہ السلام سے پوچھو، آپ بھی فرمائیں گے کہ لا الہ الا اللہ میں نے بھی تعلیم دی۔ ادریس علیہ السلام سے پوچھو، وہ بھی فرمائیں گے لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھو، وہ بھی فرمائیں گے لا الہ الا اللہ۔ اسماعیل ذبیح اللہ سے پوچھو، وہ بھی کہیں گے لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ سے پوچھو، وہ بھی کہیں گے لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے 1,24,000 کروڑ بیش انبیاء کو دنیا میں بھیجا، ہر کسی نے تبلیغ کی لا الہ الا اللہ، مگر قربان جاؤ ہمارے آقا پر، مگر قربان جاؤ ہمارے آقا پر۔ آپ نے لا الہ الا اللہ تو کہا مگر ساتھ میں فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ سارے نبیوں نے کہا لا الہ الا اللہ، ہر نبی نے کہا لا الہ الا اللہ، میرے نبی نے بھی کہا لا الہ الا اللہ، مگر ساتھ میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے میں محمد گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے آدم علیہ السلام، آپ بھی تو فرما سکتے تھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اے نوح علیہ السلام، آپ بھی تو فرما سکتے تھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تمام نبیوں سے جب عالم تصور پہ سوال کیا گیا، اے انبیاء کرام علیہ السلام، آپ بھی تو ارشاد فرما سکتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، مگر آپ نے فقط کہا لا الہ الا اللہ۔ جواب ملے گا، ارے نادان، گواہی دینے کے لیے دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ گواہی دینے کے لیے دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ میرے اندر وہ تاب نہ تھی کہ میں رب کا دیدار کر پاتا۔ یوشع بن نون علیہ السلام فرماتے ہیں میری آنکھوں میں بھی وہ تاب نہیں تھی کہ میں رب کی زیارت کر پاتا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ارشاد فرمائیں گے میں نے کوشش تو کی تھی، رب سے
पैदा भी की थी, मगर मेरी आंखों में वो ताब न थी कि मैं रब का दीदार कर पाता। कायनात में, रूए जमीन में फकत एक हस्ती है जिसने अल्लाह के रसूल का, अल्लाह रब्बुल इज्जत का अपने माथे की आंखों से ज़ियारत। तो हमारे आका जब आदम के जैसे नहीं है, जब किसी नबी की तरह हमारे आका नहीं है, हर किसी से अफजल है, तो ये आज दो टांग का इंसान कैसे कह सकता है कि नबी हमारी तरह है? नबी के इल्म पर बातें करने वाला, नबी पर भौंकने वाला। अरे याद रखो दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की ज़बान पर ताला लगाया था। तवज्जो, जब अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मिसाक़न नबिय्यीन वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा, अल्लाह ने फरमाया था फरिश्तों मैं जमीन पे अपना खलीफा बनाकर भेजना चाहता हूं। अब थोड़ी सी तवज्जो की बात, अभी आदम का पुतला नहीं बना, अल्लाह ने इरादा किया, फरिश्तों पर ऐलान किया मैं दुनिया में अपना खलीफा भेज रहा हूं, बनाऊंगा। अभी आदम, थोड़ा सा साथ दे दीजिए बेटा, अभी आदम वजूद में नहीं आए, अल्लाह ने खाली ऐलान किया। फरिश्तों ने क्या कहा, ऐ अल्लाह तू ऐसे को अपना खलीफा बनाएगा जो जमीन में फसाद करेगा, खून रेजी करेगा? अब फरिश्तों के पास ये इल्म गैब कहां से आया? फरिश्तों के पास इल्म गैब कहां से आया? एक तरफ ये भी कहते हो कि नबी तमाम मखलूक में अफजल है, कुरान गवाही दे रहा है कि अल्लाह ने ये ऐलान किया। फरिश्तों ने कहा ऐ अल्लाह तू ऐसे को अपना खलीफा बनाएगा जो दुनिया में फसाद करेगा, खून रेजी करेगा? रब ने फरमाया कि जो मैं जानता हूं वो तो नहीं जानता। फिर अल्लाह ने आदम को तमाम नाम सिखा दिए। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सारे नाम सिखा दिए। अब मुफस्सिरीन फरमाते हैं सारे नाम का मतलब सारे नाम होता है जितने क़यामत तक चीजें बनने वाली हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो मशीनरीज हो, चाहे वो जगहों के नाम हो, जितनी चीजों को नाम होता है हर चीज का नाम अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिया, सब चीजों का नाम। अब वही चीजें फरिश्तों के सामने पेश की गई, अगर तुम अपने वादे में सच्चे हो तो बताओ इन चीजों के नाम क्या? उसमें एसी भी होगा, उसमें मोबाइल फोन भी होगा, उसमें कंप्यूटर भी होगा, उसमें लैपटॉप भी होगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक का भी सामान होगा, उसमें मशीनरी का सामान होगा। अस्मा कुल्लहा सारे नाम सिखा दिए। अब फरिश्तों से पूछा गया है फरिश्तों अगर तुम अपने वादे पे सच्चे हो तो बताओ इन चीजों के नाम क्या है? फरिश्ते हाथ जोड़कर अर्ज करने लगे या अल्लाह हमको नहीं मालूम, हमको सिर्फ इतना मालूम है जितना तूने हमको सिखाया, जितना तूने हमको बताया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को जब फरिश्तों पर फौकियत देना चाहिए, फरिश्तों को बताना चाहा कि आदम तुमसे अफजल है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म अता फरमाया, सारी चीजों के नाम सिखा दिए। और आला हजरत अजीमुल मर्तबत इरशाद फरमाते हैं नबी के इल्म को नापने वाले, सुनो नबी का इल्म क्या है। अगर पूरी कायनात के इल्म को जमा किया जाए, पूरी कायनात के इल्म को जमा किया जाए और अगर उसके 10 हिस्से किए जाए, पूरी कायनात के इल्म को जमा किया जाए और उसके 10 हिस्से किए जाए तो 9 हिस्सा इल्म मेरे मुस्तफा के पास है और एक हिस्से में फरिश्तों का इल्म, नबियों का इल्म, वलियों का इल्म, साइंसदानों का इल्म, कुल कायनात को जब तकसीम
کیا گیا وہ علم ہے۔ میرے نبی کے علم کو ناپنے والا، میرے نبی کے علم کو ناپو گے؟ ارے آدم کے جب علم کا جواب نہیں، فرشتے خاموش ہو گئے۔ وہ فرشتے جو کیا ہونے والا ہے وہ علم رکھتے تھے، آدم کے سامنے ان کی بھی بولتی بند ہو گئی۔ ارے میرے نبی کے علم کو ناپنے والے پہلے اپنے آپ کو جا کر دیکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کڑوی بات بولوں گا مگر اس چیز کو ضرور ضرور اپنے دل و دماغ میں بٹھا۔ نبی پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑے مرتبہ پہ اگر کوئی شخص ہستی فائز ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کی عطا سے کائنات میں سب سے زیادہ کوئی علم رکھتا ہے تو وہ ہے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ آدم کو کل نام سکھائے گئے، ماضی کے بھی، مستقبل کے بھی، حال کے بھی، تو آدم کے جو سردار ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ہر قسم کا علم اللہ نے دیا، اور اتنا دیا اور اتنا دیا، قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محبوب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ عنقریب راضی ہو جائیں گے۔ دینے والی ذات رب کی ہو، لینے والی ذات محمد مصطفیٰ کی ہو تو نہ دینے والے میں کسی طرح کا ڈیفالٹ ہے، نہ لینے والے میں کسی طرح کا فالٹ ہے۔ یاد رکھو دینے والا بے نیاز، جتنا چاہے اتنا دے، لینے والا بے نیاز، جتنا چاہے اتنا دے۔ رب نے سکھایا، رب نے دیا، نبی نے لیا۔ اب نبی کے علم پر اعتراض کرنے والے، تیرا اعتراض نبی کی ذات پر نہیں بلکہ اللہ کی عطا پر اعتراض جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک لطیف نقطہ اور بیان کرنا چاہتا ہوں، بڑا مزہ آ رہا ہے الحمدللہ، آپ لوگ اتنا زبردست طریقے سے سن رہے ہیں کہ روح خوش ہو گئی۔ ابھی میں نے ایک آیت پڑھی تھی بَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اے محبوب یاد کریے، جب رب نے کہا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بھیجوں گا، کون کہہ رہا ہے؟ رب۔ الفاظ کیا ہیں؟ محبوب یاد کریے۔ بڑے کمال کی بات ہے، نبی تو ہے نہیں، بقول ان کے نبی ابھی نبی نہیں ہے، 40 سال بعد نبی ہوئے، مگر قرآن میں اللہ واقعہ فرما رہا ہے آدم علیہ السلام کے پتلا بنانے سے پہلے کا، اور اللہ کے رسول سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے اے نبی یاد کریے۔ یہ کیا معاملہ؟ اے محبوب یاد کریے۔ اب میں آپ کو اس کی مثال بہت آسان دوں۔ میں پچھلی مرتبہ یہاں آیا تھا، میں نے تقریر کی تھی، میں نے بڑھیا کا واقعہ بیان کیا تھا۔ اب میں شاہد بھائی سے کہوں شاہد بھائی یاد کریے، جب میں وہ بڑھیا کا واقعہ بیان کر رہا تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاہد بھائی اس وقت موجود تھے، اس وقت یہاں پر حاضر تھے جب میں بڑھیا کا واقعہ بیان کر رہا تھا۔ اگر میں کسی اور سے کہوں یاد کرو جب میں بڑھیا والا واقعہ بیان کر رہا تھا تو وہ کہے گا میں تھا ہی نہیں، میں تھا ہی نہیں، مجھے کیا معلوم۔ لیکن اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ پر، ماشاءاللہ حافظ صاحب موجود ہیں، جگہ جگہ پر اللہ نے اس بات کا اظہار کیا۔ وَإِذْ اے محبوب یاد کریے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّ اے نبی یاد کریے جب ہم نے تمام انبیاء کی ارواح سے میثاق لیا تھا۔ تو معلوم یہ چلا نبی ہمارے
شروع سے نبی ہیں. جب رب نے چاہا نبی بنایا. کائنات میں جب کچھ نہ تھا فقط رب تھا تو رب نے چاہا کوئی مجھ کو جانے, کوئی مجھ کو پہچانے, تو اب مجھے محبت کی بولی بول لینے دو, مجھے اعلیٰ حضرت کی بولی بول لینے دو. اللہ نے چاہا کہ کوئی مجھے جانے تو محمد الرسول اللہ کو اپنے نور سے پیدا کیا. تو مجھے کہنے میں کوئی بھی حرج نہیں کہ اللہ کی چاہت کا نام جلا دے محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ. کون ہے یہ محمد؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی چاہت کا نام محمد مصطفیٰ. اللہ نے چاہا کوئی مجھ کو پہچانے تو اللہ نے اپنے نور سے ایک نور کو پیدا کیا. اب سوال ہے, ابھی زمین نہیں, زمان نہیں, مکین نہیں, مکان نہیں, عرش فرش, چاند سورج ستارے دریا جھاڑ پیڑ پودے پہاڑ ہوا دریا جنت جہنم لوح قلم عرش کرسی کچھ بھی نہیں. اللہ اور جو پیدا کیا نور مصطفیٰ. بس جیسے ہی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا جلال دیکھا سجدے میں چلا گیا. تسبیح شروع ہو گئی. اب نہ وقت تھا کہ بتایا جائے کتنے سال کا, نہ جگہ تھی کہ جو بتایا جائے کس مقام پر. بس رب جانے, رب کا رسول جانے. اس لیے سنیوں کو یہ جملہ دیا گیا ہے, کبھی بھی کوئی ایسی بات کرو تو کہو اللہ جانے اس کا رسول جانے, اللہ جانے یا اس کا رسول جانے. نبی نے تعریف کی, اللہ کی تعریف کی, تسبیح بیان کرتا رہا نور مصطفیٰ. اتنی تسبیح بیان کی, اتنی تسبیح بیان کی, اتنی تسبیح بیان کی کہ رب جانے اور اس کا رسول جانے. رب نے فرمایا کہ اے محبوب, اے میرے نور, سر اٹھا, سجدے سے اترو. اب جب رب کے جمال کا زیارت کی پھر سجدے میں چلا گیا. اللہ بہتر جانے لاکھوں سال یا کروڑوں سال یا ایک مہینے کی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہا. اللہ نے نام رکھا احمد. کیا نام رکھا؟ احمد. اور وعدہ کیا اے نبی تم نے میری عبادت کی, تم نے مجھے جانا, تم نے مجھے پہچانا. اب یہ میرا ذمہ ہے کہ میں ایک کائنات بناؤں گا, ایک دنیا بناؤں گا. جس طرح تم نے میری تعریف کی ہے, تم نے مجھے پہچانا ہے, اب یہ میرا ذمہ ہے میں کائنات بناؤں گا اور تم کو سب نبیوں پر پیش کروں گا اور تم کو دنیا میں بھیجوں گا تاکہ لوگ تم کو پہچانے, تاکہ لوگ تم کو پہچانے. اللہ اکبر. اللہ نے اپنے نبی کے نور کو جب یہ باتیں کہی تو پھر واپس کہاں رکھا؟ اب میرا سوال, اللہ نے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا, نور مصطفیٰ نے تعریف بیان کی, اللہ کی تسبیح بیان کی. اس کے بعد اللہ نے نور مصطفیٰ کو واپس آغوش ربانی میں سمو لیا, واپس آغوش ربانی میں سمو لیا. اب یہ بتاؤ اگر آگ کی بھٹی میں, یہ مائک لوہے کا ہے, اس کو ہم پکڑیں گے تو ہمارا ہاتھ جل جائے گا, نہیں جل جائے گا, نہیں جلے گا, اس کی تاثیر نہیں ہے جلانا. لوہا ٹھنڈا ہے, دیکھو میں نے پکڑ لیا میرا ہاتھ نہیں جلا. اب اسی لوہے کو ذرا آگ کی بھٹی میں ڈالو, 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ, اس کے بعد لے کے آؤ, لال ہو جائے گا. اس کے بعد ربانی صاحب چھوئیں گے تو چھوڑ دیں گے, چلا دے گا ہاتھ. تو معلوم یہ چلا کہ اگر اس کے اندر کوئی کمال نہیں
لیکن یہ اگر ایسی صحبت پا جائے تو تمام صحبت کے آثار کو اپنے اندر ابزارب کر لیتا ہے. تو جب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے واپس آغوش ربانی میں سما لیا تو تمام اللہ کی تعریفیں جو ذاتی ہیں اللہ نے اپنے نبی کو بھی عطا کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے اپنے نبی کو بھی وہ صفتوں کا اثر دیا. تو میرے نبی کو اللہ نے کب بنایا؟ اللہ جانے یا اس کا بولو بھائی اللہ جانے یا اس کا رسول جانے. نبی تو تب بھی نبی تھا جب آدم نہیں تھے. نبی تو تب بھی نبی تھے مجھے کہہ لینے دو جب اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا تب بھی میرا نبی نبی تھا. نبی تو آدم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. موسیٰ کلیم اللہ نے بھی پڑھا, عیسیٰ روح اللہ نے بھی پڑھا, تمام انبیاء نے کلمہ. اچھا اب بات آگے بڑھائیے. اللہ نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا, فرشتوں سے کہا اے فرشتوں سجدہ کرو. فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. فرشتوں نے رب کا حکم مانا, سجدے میں چلے گئے. ایک تھا حضرت جی تھے, بہت بڑے حضرت جی تھے. اتنے بڑے تھے کہ بڑے بڑوں کو پڑھاتے تھے, بڑے بڑے فرشتوں کو پڑھاتے تھے. اتنا ان کا وقار تھا کہ جھولے میں جھولے, اس طرف جائیں تو 70,000 فرشتوں کو سبق دے, واپس آئے تو 70,000 فرشتوں کو سبق دے. اس قدر روب, اس قدر دبدبا. لیکن جب رب کا حکم آیا فرشتوں ان کو سجدہ کرو, سارے فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا, اکڑ گئے. Not possible. Not possible. اور فلسفی کس کے آگے دکھا رہا ہے؟ رب کے آگے. رب کو فلسفی سمجھا رہا ہے. اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا, اس کو مٹی سے بنایا. آگ اس کی فطرت ہے, جب بھی آگ جلائی جائے تو بلندی کی طرف جاتی ہے. ماچس جلائیے, انگار ڈبی جلائیے, آگ کی رو نیچے جائے گی نا, نہیں اوپر جائے گی. اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آگ ہمیشہ اوپر کی طرف جاتی ہے, اور تو نے مٹی سے اس کو بنایا ہے. مٹی چھوڑو تو کہاں جائے گی؟ نیچے جائے گی. اللہ میں اعلیٰ ہوں, یہ کمتر ہے, میں سجدہ نہیں کروں گا. علم پر گھمنڈ آ گیا. یاد رکھو بہت بڑے بڑے علم والے لڑک کرتے ہیں جب تک عشق رسول کا دامن ہاتھ میں نہ. بڑے بڑے علم والے گمراہ ہو گئے, برباد ہو گئے, عقیدے کی وجہ سے تمام نامہ اعمال ان کا برباد ہو گیا. ایک عالم یہاں پر بھی ہے, ہماری سائڈ میں بھی ہے, مگر عشق رسول کا دامن پکڑے ہوئے ہیں, عشق اہل بیت کا دامن پکڑے ہوئے ہیں, عشق صحابہ کا دامن پکڑے ہوئے ہیں. بڑے بڑوں کو منہ توڑ جواب دے رہے ہیں, عشق کا دامن نہیں چھوڑا. تبھی تو ان کو ہم اپنی زبان میں امام عشق و محبت کہتے ہیں. فقط علم کے بلبوتے جاؤ گے, منہ پہ گر جاؤ گے, منہ کے بل گر جاؤ گے. سوچو ذرا سوچو, فرشتوں کو پڑھانے والا اور منہ نہیں گر گیا. اللہ میں سجدہ نہیں, I am made from fire. یہ مٹی کا بنا ہے, میں نہیں کروں گا. اللہ نے مردود کر دیا, اپنی بارگاہ سے ڈانٹ کر بھگا دیا. خبردار بھاگ جا میری محفل سے, اب تجھے یہاں آنے کی ضرورت نہیں, تجھے مردود کر دیا گیا, تجھ کو دنیا یہاں سے دھتکار دیا گیا. اب تو ہمارے نیک دو لوگوں کی صحبت میں نہیں رہے گا. اس کو نکال کے باہر کر. آدم علیہ السلام سے کہا اے آدم جنت میں جیسے چاہو. آدم علیہ السلام, اچھا ایک بات اور رہ گئی. اب آدم کے اندر روح ڈالی گئی, جیسے ہی روح اندر ہوئی آدم کو حکم ہوا, روح کو حکم ہوا کہ آدم کے جسم میں جاؤ. روح اندر گئی. مفسرین فرماتے ہیں گئی تھی, فوراً نکل کے باہر آتے. اللہ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا اللہ اندر بہت اندھیرا ہے, بہت ہیبت ہے, مجھ کو اندر سکون نہیں, بڑی بے چینی ہے. یا اللہ میں اندر کیسے جاؤں؟ اللہ نے کہا اچھا یہ بات,
وہی امانت، سبحان اللہ، وہی امانت جو سب سے پہلے بنائی گئی تھی، اللہ نے پیشانی آدم پہ سجا دی. سبحان اللہ، نور مصطفیٰ آدم علیہ السلام کی پیشانی پہ جگمگانے لگا. اب روح اندر گئی. روح اندر جانے کے بعد پھر ایسی قرار پائی، اللہ بہت سکون ہے، یا اللہ بہت سکون ہے. آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو گیا، اس میں جان ڈال دی گئی. اے آدم اب تم جیسے چاہو رہو، جنت کی بڑی بڑی نعمتوں کو کھاؤ. کچھ وقفے کے بعد آدم علیہ السلام کو تنہائی محسوس ہونے لگی. آدم علیہ السلام کو تنہائی محسوس ہونے لگی، اکیلا پن محسوس ہونے لگا. اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا، جب آدم علیہ السلام سو رہے تھے ان کی بائیں پسلی سے ایک عورت بنائی گئی جس کا نام حوا ہے. آدم علیہ السلام کے قرار کے احترام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا کو پیدا کیا. اب آدم علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ہمارے بازو میں ہے. آدم علیہ السلام تجسس میں شکار میں پڑ گئے، یا اللہ یہ کیا ہے؟ جیسے ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھانے لگے، رب کا حکم آیا، خبردار آدم ہاتھ مت لگانا. اللہ اکبر. پیدا آدم علیہ السلام کے لیے کی گئی، مگر فرمایا آدم ہرگز ہاتھ مت لگانا. کہا یا اللہ یہ تو نے میرے لیے پیدا کیا ہے، میرے سکون کے لیے اس کو پیدا کیا، اللہ تو ہاتھ لگانے سے منع کیوں فرما رہا ہے؟ کہا اے آدم پہلے تجھ کو اس کا مہر ادا کرنا پڑے گا. اے آدم پہلے اس کا مہر ادا کر. کیا اللہ مہر اس کا کیا دوں؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. کہا میرے حبیب پر درود پڑھو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. روایتوں میں آتا ہے کہ 40 مرتبہ، بعد میں اس سے زائد آتا ہے، بعد میں اس سے کم، لیکن یہ بات بالکل مستند ہے. اے آدم درود پڑھو. جب تم درود پڑھو گے تب یہ تمہارے لیے جائز ہے. آدم علیہ السلام نے درود پاک پڑھا. درود پاک پڑھنے کے بعد ان کا عرش پہ نکاح ہوا، دونوں ساتھ میں رہنے لگے. پھر اللہ کی مصلحت، اے آدم سب کچھ کرنا، اس درخت کے پاس مت جانا، اس کا پھل مت کھانا. اللہ کی مشیت یاد رکھو، ہر معاملے میں اللہ کی مشیت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق آدم علیہ السلام نے دانہ گندم کھایا. کھانے کے بعد ان کو زمین پر بھیجا گیا. آدم اور حوا کو زمین پہ بھیجا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے پہاڑ میں اتارا گیا، حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا. اب آدم علیہ السلام اس قدر روئے، روتے روتے کئی سال گزر. یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دعا کرتے رہے، روتے رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے. اللہ نے توبہ قبول نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اللہ نے توبہ قبول کیوں نہیں کی؟ اللہ کو اپنے محبوب کا مقام بتانا مقصد تھا. پھر فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب توبہ کرنا مقصد ہوا تو اللہ نے آدم کو کچھ کلمات سکھا دیے. اب مفسرین فرماتے ہیں یہ کلام عام نہیں تھے. اس کلام کا مطلب یہ تھا، اے آدم یاد کر تو نے جب سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو کھولا تھا تو عرش الہی پہ کچھ لکھا پایا تھا کہ نہیں پایا تھا؟ آدم علیہ السلام نے فوراً کہا ہاں مجھے معلوم ہے، میں نے جیسے ہی آنکھ کھولی تھی عرش الہی پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. فوراً آدم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، یا اللہ جو نام تیرے نام کے ساتھ عرش الہی پہ لکھا ہو یقیناً وہ نام کوئی معمولی نہیں ہو سکتا. اے اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ کا. یا اللہ میری توبہ کو قبول فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے. اللہ رب العزت نے اسی وقت آدم کو معاف کیا اور جناب حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کا دوبارہ ملا. اب ایک بات آپ کو بتانا مقصد، بظاہر اگر ہم دیکھیں
تو اللہ نے ابلیس سے کہا تھا سجدہ کر، ابلیس سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ وہ گندم کے درخت کے پاس مت جانا، آدم علیہ السلام بے خیالی میں چلے گئے، ان کو زمین پہ اتار دیا گیا۔ فرق کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے فوراً نادم ہونے لگے، آدم علیہ السلام کو اپنے کیے کا احساس ہو گیا، آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں فوراً رجوع کرنا شروع کر دیا، اللہ سے بے اختیار گڑگڑا کے معافی مانگنا چاہیے، اللہ سے مغفرت طلب کی۔ جب اس سے کام نہ بنا تو اللہ کے محبوبین کا واسطہ پیش کر کے اللہ کو منا لیا، اپنی بات کو پورا کروا لیا۔ مگر وہاں شیطان کا کیا عالم تھا؟ شیطان اکڑا رہا، اس کو اپنی غلطی کا احساس نہ ہوا، وہ تب بھی اکڑا ہوا تھا، وہ آج بھی اکڑا ہوا ہے۔ دوستو بزرگوں، ہم انسان ہیں، ہم خطا کے پتلے ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، شاید آگے بھی ہوتے رہے، ہم سے گناہ ہوں گے، لیکن یاد رکھنا اللہ نے نظام پہلے ہم کو سمجھا دیا، اگر تم سے غلطی ہو جائے، اگر تم سے گناہ ہو جائے تو خبردار شیطان کے طریقے پر عمل مت کرنا، اگر تم سے غلطی ہو جائے، اگر تم سے گناہ ہو جائے تو آدم علیہ السلام کا راستہ اختیار کرنا، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنا، اپنے گناہوں کی گڑگڑا کے معافی مانگنا۔ اس سے بھی کام نہ بنے، اللہ کے محبوبین کا واسطہ لے کر اللہ کو منانے کی کوشش کرنا۔ اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے، سب کو معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق فرمائے۔ دوستو بزرگوں، نبی کو چھوڑ کر کسی کا کوئی بیڑا پار نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام کی نیا پار ہوئی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، یہ وصیت سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو سکھائی، نسل بعد نسل۔ حضرت شیش حضرت نوح علیہ السلام کے پاس یہ وصیت پہنچی، اے نوح، اے میرے بیٹے نوح، جب کوئی ایسی مصیبت آن پڑے کہ جس کا ازالہ سمجھ میں نہ آئے تو یاد رکھنا یہ بڑا ایک عظیم نام ہے، یہ بہت ایک کاراگر نام ہے۔ اے نوح بیٹا، اگر تم کسی ایسی مصیبت میں پھنس جانا کہ جہاں تمہیں کوئی اسباب سمجھ میں نہ آئے، اس نام کے وسیلے سے دعا کرنا، یقیناً تمہاری دعا پوری ہوگی۔ ان قریب ایک ایسا وقت آیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا سیلاب کافروں پر مسلط کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے ناؤ بنائی، اپنے لوگوں کو اس پہ سوار کر لیا، اور سیلاب چلتا رہا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، کسی طرح سیلاب ختم ہونے کا نام نہ لے، اور ناؤ جہاز کہیں اپنا کنارہ نہ پائے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام ذرا پریشان ہوئے، فوراً آدم علیہ السلام کی وصیت یاد آئی، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے، اے رب تعالیٰ، اب جو اناج تھا وہ بھی ختم ہونے کو ہے، یا اللہ اب یہ جانور مرنے کی کگار پر ہے، اب بھوک کے مارے برا حال ہے، اے اللہ کہیں بڑھاؤ کر دے، تجھے تیرے حبیب جناب محمد رسول اللہ کا واسطہ، یا اللہ کہیں ٹھہراؤ پیدا کر دے۔ اللہ نے دعا قبول کی اور یہ کشتی جودی پہاڑی پہ جا کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑا عظیم نام ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ 40 سال بعد والے ہیں، جنہوں نے 40 سال بعد والوں نے سمجھا نا، نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، نبی ماشاء اللہ ہماری طرح ہیں، اور دلیل پوچھو قرآن۔ ارے بدبخت نبی کو اپنے جیسا کہتا ہے، قرآن میں لکھا، قرآن میں کیا لکھا؟ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں لکھا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اللہ اکبر، بہت دلیلیں ملتی ہیں ان کو۔ جب دوست کی اینک لگا کے کوئی قرآن پڑھے گا تو اس کو نبی کی خامیاں سمجھ میں آتی ہے۔ ارے اعلیٰ حضرت کی عقیدت والا چشمہ بنا کر اپنی آنکھوں میں لگا لو، قرآن پڑھو گے پورا قرآن نبی کی ذات نظر آئے گی۔ قرآن میں لکھا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔
आशिक ने सुना, मुस्कुरा उठा, मुस्कुरा के यूं शेर कहा, नापते हैं मिसलकुम से जो भी कद्दे मुस्तफा, नापते हैं मिसलकुम से जो भी कद्दे मुस्तफा, अरे भूल क्यों जाते हैं वो यूहा इलैया बोलना। आज ही आए डंडी मारने के लिए, महबूब आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। आगे भी तो है वो यूहा इलैया, मगर ये कि मेरे पास वही आती है। अब वही आती है तो ये पहली बात को खारिज करती है कि तुम्हारी तरह हो ही नहीं सकते। स्पेशलिटी आ गई ना, यूहा इलैया वही नाज़िल होती है। नहीं हजरत कुरान में लिखा है इसलिए हमको मानना जरूरी है, अकीदा ऐसा। आओ हदीसों की तरफ, हमको अकीदा वहाबी से नहीं सहाबी से लेना चाहिए। याद रखो, सहाबियों का दौर उठाकर देखो, आपके यकीन से कहता हूं कि आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रख रहे हैं, नफली रोजे। एक रोजा रखा, अफ्तार नहीं किया, दूसरा रोजा हो गया, सहरी नहीं की, तीसरा रोजा हो गया, यानी बगैर सहरी किए, बगैर अफ्तार किए रोजे पर रोजे रखने लगे। सहाबा इकराम कुछ ऐसे थे कि जो अल्लाह के रसूल की हर अदा को अपनाते थे। उनको हुक्म की जरूरत नहीं थी, उन्होंने देखा कि मेरे नबी ने ऐसा किया है, इश्क में वो भी करने लगते थे। हर बार वो सनद नहीं पूछते थे, इश्क का तकाजा ये था कि नबी को देखा, नबी के बाल ऐसे हैं, लोगों ने ऐसे बाल रखना शुरू कर दिए। नबी को ये चीज पसंद है, लोगों ने उस चीज को अपना लिया। इतना सुन्नतों से प्यार करते थे, सरकार का चेहरा जेबा देखा करते थे। सरकार को देखा, एक के बाद एक लगातार सरकार रोजे रख रहे हैं। कुछ सहाबा ने हिम्मत की, एक के बाद एक रोजे रखना शुरू किए। अब अल्लाह के रसूल की बात तो अलग है, बाकी लोग जो सरकार की इत्तिबा करने की कोशिश कर रहे थे वो कमजोर होने लगे, निढाल होने लगे, लागर होने लगे। अब तो यह है कि मस्जिदों में मुसल्लियान का आना कम होने लगा। अल्लाह के रसूल ने कहा, क्या बात है, मस्जिदों में आजकल बड़ी कमी आ गई है, मुसल्लियान कमाने लगे हैं। लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, कुछ लोगों ने आपको देखकर सौमे मिसाल के रोजे रखना शुरू कर दिए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चरार आया, आपने फरमाया, जैसे सौमे मिसाल के रोजे रख रहे हो, अरे बताओ भला, अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन है जो मेरी तरह है? तुम में से कौन है जो मेरी तरह है? अरे मुझे तो मेरा रब खिलाता भी है, मुझे मेरा रब पिलाता भी है, मुझे तुम्हारे दुनिया की खाने पीने की कोई हाजत नहीं। भला कौन है तुम में जो मेरे जैसा? सहाबा का अकीदा समझ में आ गया, मगर वहाबी का अकीदा समझ में नहीं आया। हम नहीं मानते, वो कुरान में लिखा हो, कुरान की बात ज्यादा। और इस आयत का शान नुज़ूल बताओ, इजाजत, इस आयत का शान नुज़ूल बताओ। याद करो, जब इब्राहिम खलीलुल्लाह का दौर है, नमरूद ने कहा, ऐ खलील मेरी इबादत करो, मैं तुम्हारा खुदा हूं। नमरूद ने खुदाई दावा किया, मुनाजरा किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अरे नादान, अपने आप को खुदा कहने वाले, तुझे अपने ऊपर काबू नहीं है, तू खुदाई दावा करता है, तू झूठा है, तू मक्कार है, तू हरगिज़ खुदा नहीं हो सकता। कहा, तो फिर खुदा के लिए क्या सिफतें होती हैं? आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो खुदा करता है? बताओ, मैं भी करूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, सुन, मेरा रब जिलाता है, मेरा रब मौत देता है। मेरे रब जिलाता है, तुम्हारा रब मौत देता है? ठीक है, मैं भी करके दिखाता हूं। एक कैदी जिसको सजाए मौत हुई, जिसको फांसी पे लटकाए जाने वाला था, फौरन उसको बुलाया, कहा, जा आजाद, जा, तुझे मैंने आजाद किया। और एक शख्स जो बाइज्जत बरी होके बाहर जा रहा था, उसको पकड़ा, कहा, कुछ चढ़ा दे फांसी पे।
اس کو چڑھانے پھانسی پہ، کہا دیکھ ابراہیم یہ مرنے والا تھا، میں نے اس کو زندگی بخش دی، یہ زندہ تھا، میں نے اس کو موت دے دی، اب تسلیم کر کے میں تیرا رب ہوں۔ اللہ عقل پہ پتھر پڑ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے نادان تو واقعی بیوقوف ہے، سن تیرے معیار کی بات کروں، اگر تو خدا ہے تو میرا رب روز پورب سے سورج کو نکال کر پچھم میں ڈبوتا ہے، اگر واقعی تو رب ہے تو پچھم سے سورج کو نکال کے دکھا، میں تب جانوں تیری بات۔ سبحان اللہ، اللہ اے نمرود، میرا رب ایسٹ سے سورج کو رائز کرتا ہے اور ویسٹ میں سیٹ کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو ویسٹ سے سورج کو نکال کے دکھا۔ پاسبل تھا؟ نہیں تھا، چھوڑ دیا، دشمن بن گیا۔ باقی باتیں آپ جانیں، دور گزرتا رہا، بات چل رہی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں وہ بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کا جملہ لوگوں کے ذہن میں ہے، خدا ہے تو سورج کو یہاں سے نکال کر دکھا۔ وقت آگے بڑھا، ہمارے نبی کا دور آیا، ان قریب ایک واقعہ ایسا بھی آیا کہ میدان صحبہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کسی کام سے بھیج دیا، آپ نے عصر کی نماز ادا کر لی، ادا کرنے کے بعد جیسے ہی حضرت علی آئے، ابھی حضرت علی نے عصر کی نماز ادا نہیں کی، سرکار نے ان کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ دیا اور اپنی آنکھوں کو بند کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ علی نماز کے ایسے عاشق، دیکھو علی کا نعرہ لگاتے ہو تو نمازی بن جاؤ، غوث کا نعرہ لگانے والے ہو تو نمازی بن جاؤ، خواجہ غریب نواز کا نعرہ لگانے والے ہو تو نمازی بن جاؤ، اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والے ہو نمازی بن جاؤ۔ کہ جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے کہا سارے کام بعد میں، فرض پہلے۔ ہر کسی نے کہا جو نماز چھوڑے گا وہ ہمارا نہیں۔ چاہتے ہو علی کی مدد ملے میدان محشر میں، غوث پاک کی مدد ملے میدان محشر میں، خواجہ صاحب تمہاری اوپر کرم کرے میدان محشر میں، اعلیٰ حضرت تمہارا بیڑا پار لگوائے میدان محشر میں، تو یاد رکھو نماز پڑھنا شروع کر دو، کیونکہ اللہ کے رسول سے بڑا حکم کسی کا نہیں، نہ غوث پاک کا نہ خواجہ صاحب کا۔ اللہ کے رسول نے بڑا ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ واقعی سننی ہو فرائض پر دھیان دینا شروع کرو۔ تو میں جو بات آگے کہہ رہا تھا، میدان صحبہ حضرت علی کی گود مبارک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک، اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ علی نماز کی وجہ سے پریشان ہونے لگے، میں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، لیکن یاد رکھو علی ہم کو ایک ایسا عقیدہ دے کر جا رہے ہیں، علی ایسی نماز پڑھنے والے، علی ایسی نماز پڑھنے والے۔ اللہ اکبر، بس ایک جملہ میں کہہ دوں کہ حضرت علی کو ایک جنگ میں زہر سے بجھا ہوا تیر پنڈلی پہ لگ گیا، اتنا زیادہ زہریلا تھا کہ صحابہ نے مشورہ کیا فوراً علی کے تیر کو نکالو ورنہ زہر پوری رگوں میں بلڈ میں پھیل جائے گا، علی بچ نہیں پائیں گے۔ جیسے ہی تیر کو ہاتھ لگایا علی درد سے چیخ پڑتے، اتنا شدید درد تھا۔ لوگوں نے بات کی کیا کیا جائے، تیر نہیں نکالیں گے، آپریشن نہیں کریں گے، علی کی جان مشکل میں پڑ جائے گی۔ لوگوں نے کہا جو بڑے بڑے صحابی تھے مجھے معلوم ہے کیا طریقہ ہے، علی سب سے زیادہ اگر کسی سے عشق کرتا ہے تو وہ ہے نماز۔ علی سے کہو 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ جیسے ہی نماز کی دعوت ملی وہ بھی علی کے کان میں گونجی، علی نے فوراً اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی۔ ہمارا نماز بھی یہ حال ہے، اور علی کی نماز تیر کو کھینچ کے نکالا، زخم کو سی دیا، اوپر پٹی چڑھا دی گئی، علی کے پیر میں جنبش بھی آنا نہیں پائی۔ گولی
ایسی نماز سے محبت کرنے والا عصر کا وقت جا رہا ہے، نبی کو اپنی آغوش میں لیے ہے، اب بڑا پریشان، نماز کا ایسا عاشق کہ جس کی ایک وقت کی نماز قضا نہیں ملتی تاریخ میں، وہ علی ایک طرف نبی لیتے ہیں، فرض اللہ کا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ نماز ہرگز مت چھوڑو، مگر محبوب خدا گود میں ہے، وہ نیند میں ہے، علی تذبذب کا شکار ہے، کیا کرے؟ نبی کو اٹھا دے نماز پڑھ لے، نہیں علی یہ مت کرنا، نماز تو پھر بھی ادا ہو سکتی ہے لیکن نبی کی محبت کا معاملہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کو اٹھا دے، نبی کو تکلیف ہو جائے اور سارے اعمال برباد ہو جائے۔ اللہ کی عبادت میں اور نبی کی محبت میں دو طرف کا معاملہ ہوا، علی نے فیصلہ کر لیا کہ نمازیں ادا ہو تو پھر سے ادا ہو، محبت ادا ہو تو کیسے ادا ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کی خاطر علی نے اپنے نماز کی قربانی دی، مگر درد برداشت نہ کر پائے، گرم گرم آنکھوں سے آنسو ہوتے ہوئے، رخسار مبارک سے ہوتے ہوئے داڑھی کو تر کر رہے ہیں، داڑھی بھیگتی چلی جا رہی ہے، اتنی بھیگ گئی کہ اب داڑھی سے بھی آنسوؤں کے قطرے ٹپکنے لگے، جیسے ہی گرم گرم آنسو کا قطرہ ٹپکا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر جا گرا، جیسے ہی گرم گرم آنسو کا قطرہ، علی کی آنکھ کا قطرہ نبی کے رخسار پر گرا، نبی نے آنکھ کھول دی، اے علی آخر کیا بات ہوئی، کس چیز نے تم کو رلا دیا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے عصر کی نماز ادا نہیں کی تھی، یا رسول اللہ میری عصر کی نماز قضا ہو گئی، اس کی تکلیف میں بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ نبی نے دیکھا کیا ہوا علی؟ کہا یا رسول اللہ اب تو سورج بھی ڈوب چکا، اب تو نماز کا وقت بھی نکل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے رب علی تیرے اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، اے اللہ علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، اگر اطاعت میں تھا اس کی نماز چلی گئی تو یا اللہ سورج کو واپس پلٹا۔ حضرت نے فرمایا تھا نا نبی سے اور اللہ سے اور اس کے نبی کے آگے آگے مت چلو، عجیب محبت کا معاملہ ہے، بات نبی کے اوپر آتی ہے تو اللہ اپنے اوپر بھی کہتا ہے، جب نبی کی بات آتی ہے تو نبی اللہ کی طرف کرتا ہے۔ نبی فرما رہے ہیں کہ اے اللہ علی تیرے اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، اس کی نماز چلی گئی، یا اللہ سورج کو پلٹا دے۔ اللہ اکبر۔ پھر میدان صحابہ میں صحابہ نے دیکھا جو کبھی نہ ہوا تھا، آج وہ ہو رہا ہے، سورج پورب سے نہیں بلکہ پشچم سے نکلا، اور اتنا نکلا کہ عصر کا ٹائم جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پر نکلا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی نے نماز پڑھی، نیت باندھی، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، اس کے بعد سورج ڈوبا۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا اے علی آپ نے بہت جلدی جلدی نماز پڑھی ہوگی؟ علی فرماتے ہیں نادان یہ ایک ایسا موقع تھا، ہر وقت میں سورج کی وجہ سے نماز کو جلدی پڑھتا تھا کہیں سورج ڈوب نہ جائے، لیکن مجھے آج معلوم تھا آج سورج فقط علی کی نماز کے لیے نکلا ہے، نبی کے حکم سے نکلا ہے، جب تک علی کی نماز مکمل نہیں ہوگی اس وقت سورج نہیں ڈوبے گا۔ اللہ اکبر۔ ڈوبا سورج واپس لانا سب کے بس کی بات نہیں ہے، ہو گیا معاملہ، صحابہ کے اندر خوف طاری ہو گیا، ارے یہ کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو کہا تھا اگر تو واقعی میں رب ہے تو پچھم سے سورج کو نکال کے دکھا، لیکن یہاں معاملہ تو ہو گیا، پچھم میں ڈوبا ہوا سورج دوبارہ نکل آیا، ارے کہیں ایسا تو نہیں کہ جناب محمد رسول اللہ خدا ہے، کہیں ایسا تو نہیں جو کمزور ایمان والے تھے یا ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے اندر دہشت ہو گئی، نبی سے دوری اختیار کرنے لگے، ارے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہی رب ہو انسان کے بھیس میں ہو، دوری اختیار کرنے لگے۔ مشیت الہی سب کو سمجھ میں آ گیا، فوراً جبریل کو بھیجا، اے جبریل جاؤ میرا پیغام میرے نبی کو پہنچاؤ۔ نبی نے کلام سنا اور فوراً فرمایا قل لا اقول
इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम व युहा इलैया, ऐ महबूब आप कह दीजिए मैं तो तुम्हारी तरह बशर हूँ, मुझसे दूर मत भागो, मुझसे घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, घबराना नहीं, मुझे खुदा समझने की भूल मत करना, मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। हाँ, मुझ पर अल्लाह की जानिब से वही आती है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों और बुजुर्गों, एक बात आपसे बहुत जरूरी अर्ज करना थी। आप लोगों को मालूम है हम यूपी से बांदा से तशरीफ यहाँ आते हैं रमजान के मौसम में, और इस गरज से आते हैं कि हमारे बुजुर्गों का कायम करना एक बहुत बड़ा इदारा है, अल जामिअतुर रब्बानिया, जो 60 साल से ज्यादा सुन्नियों की खिदमत कर रहा है। आप तमामी हजरात से ये अपील है, देखिए इसका पूरा बायोडाटा एक नज़र में, कैसी इसकी बिल्डिंग है, इसके कौन कौन अराकीन हैं, रुकन हैं, और क्या क्या इससे खिदमतें अंजाम दी जाती हैं। मदरसों को वहाबियों से, गैर मुक़ल्लिदों से, बदमज़हबों से बचाने के लिए हम मस्जिदों में, हर मस्जिद में अपने इमाम को भेजते हैं, उसको तनख्वाह मदरसे की तरफ से मुकर्रर की जाती है, क्योंकि सुन्नियों की मस्जिदें हाथ से निकल रही थी, वहाबी लोग, अहले हदीस लोग कब्जा करते थे। एक ये भी बड़ा ज़बरदस्त काम है। मदरसे के अलावा तकरीबन 40 से ज्यादा इसकी ब्रांच हैं, जो हर गांव देहात में एक मकतब के तौर पर वहां पर भी बच्चों की पढ़ाई की जाती है। इसमें आपको पूरा इसका ब्यौरा मिल जाएगा कि मदरसा आपकी क्या क्या खिदमत कर रहा है। जो देखना चाहें इमाम साहब के पास से देख लें। और मेरी आप लोगों से ये अपील है कि ये हमारे भाई आपके सामने आएंगे, जो हो सके अल्लाह राह में आप खर्च करिए। अभी मैंने जो आयत की तिलावत अभी की है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अलिफ लाम मीम का मतलब अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब में जर्रा बराबर कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तक़ीन, तक़वे वालों के लिए इसमें हिदायत है। कौन तक़वे वाले? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो गैब पर ईमान लाए, व युक़ीमूना सलाता, और जिन्होंने नमाज कायम की, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ से उसकी राह में खर्च करें। तो यहाँ पर आपसे यही मेरा मुतालबा है कि अल्लाह ने आपको जैसा नवाजा है उसकी राह में खर्च करिए, क्योंकि मदरसा बहुत ज़बरदस्त सुन्नियों के अकीदे की हिफाजत करने वाला एक जगह का नाम है। बद अकीदों के हर बात को रोकने वाले ये मदरसे हैं। सुन्नी मदरसों में ताउन करें और अपने पैसों को बर्बाद न करने दें। बराए मेहरबानी आपसे पुरखुलूस गुजारिश है, याद रखो रमजान का महीना है, एक नेकी में कम से कम 70 अल्लाह के रसूल ने शान फरमाया। और याद रखना अल्लाह के रसूल की बात को कभी हल्के में नहीं लिया जाता। चांद गिर सकता है लेकिन अल्लाह के रसूल की बात कभी रद्द नहीं हो सकती। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह की राह में खर्च करेगा अल्लाह उसको अपने खजाना गैब से माला माल करेगा। रमजान में जिसने एक नेकी की अल्लाह उसका कम से कम 70 गुना अता फरमाएगा। कम से कम 70 है तो ज्यादा से ज्यादा अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। खूब दिल से आप मदद करिए मदरसे की। और जो हजरात साहिब सरबत हैं, अपने पैसों की ज़कात निकालते हैं, तो रसीद कटाना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी वो रसीद भी कटा सकते हैं। हमारे हारून भाई के पास रसीद है। आप लोग अगर ज़कात निकालते हैं तो आप लोग उस ज़कात फंड में भी मदरसे की रसीद कटवा सकते हैं। आप तमामी हजरात का बहुत बहुत दिल से खैर मक़दम करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपको और हमको इस्लाम पर कायम रखे। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर जान, माल, इज्जत, आबरू सब कुर्बान करने का जज्बा अता फरमाए। या अल्लाह हमको इस रमजान में बख्श दे। मालिक मौला हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह तू
تو نے بخشنے کا وعدہ کیا ہے، ہم کو مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، مالک و مولا تیرے حبیب کے صدقے تو خیر تیرے حبیب کو وسیلہ بناتے ہیں، ہماری زبان میں وہ تاب نہیں، ہم کو مانگنے کا سلیقہ نہیں، مگر جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے تیرے محبوب کو وسیلہ بنا کر دعا کی تھی، مالک و مولا ہم بھی تیرے محبوب کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں، مالک و مولا گزشتہ ہمارے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما دے، مالک و مولا ہم کو اپنی توبہ پر استقامت عطا فرما، مالک و مولا ہم کو صحیح معنی میں سچا پکا سنی صحیح اور عقیدہ مسلمان بنا، بد مذہبوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم کو حلال عطا فرما، حلال میں کثرت عطا فرما، مالک و مولا حرام سے ہمارے پاؤں کو روک لے، مالک و مولا ہمیں سے جن کے بھی ماں باپ بیمار ہم کو شفائے کامل و عاجل نصیب فرما، اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں تو اس رمضان ہم کو ان کو منانے کی توفیق عطا فرما، مالک و مولا ہم کو بڑوں سے عزت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بچوں پر شفقت کرنے والا بنا دے، ہمیں بزرگوں کا اور علماء اہل سنت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، مالک و مولا جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو بارے قرض سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہم کو صاحب روزگار بنا دے، جو مالک و مولا غیر شادی شدہ ہیں رشتوں کے لیے طرف رہے، مالک و مولا خاتون جنت کے صدقے ان کا غیب سے انتظام فرما دے، مالک و مولا ہم کو اولیاء کرام کی سچی محبت عطا فرما، صحابہ کرام کی سچی الفت عطا فرما، اہل بیت اطہار کی سچی محبت عطا فرما، مالک و مولا سنی مدرسوں کی حفاظت فرما، مالک و مولا جو مسلمانوں پر ستم ڈھائے جا رہے ہیں تجھ پر سب روشن ہے، مالک و مولا مسلمانوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، دشمنوں کو زیر کر دے، دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے، ان کو ذلت و رسوا کر دے، مالک و مولا مسلمانوں کو امن عطا فرما، ان کی غیبی مدد عطا فرما، مالک و مولا ابھی بھی ہم سب مسلمانوں کو تمام سنی مسلمانوں کو اتحاد اتفاق کی دولت سے سرفراز فرما، ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ہمارے مقابر کی حفاظت فرما، مالک و مولا ہم کو سنت و شریعت پر چلا، سنت و شریعت پر چلا، اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، کمسن کو ملے ولولے اونو محمد، ہر ایک جوان کو علی اکبر کا ذکر دے، ماؤں کو سکھا ثانیہ زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر الخلق ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ۔ جو حضرات رسید کٹانا چاہتے ہیں برائے مہربانی مدرسے